اور بہت اچھے طریقے سے سوچتا ہے، لیکن اب سوچ یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کو ذاتی بیٹھک کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اگر آپ سب لوگ آئین کا آرٹیکل 104 پڑھ لیں تو اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے، بہت کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ان ایبسنس آف سٹنگ گورنر، اگر وہ نہیں ہیں یا ملک سے باہر چلے گئے تو اسپیکر پروونشل اسمبلی جو ہیں وہ گورنر کے پاورز کو اسی طرح پرفارم کر سکتے ہیں، ڈیوٹیز کو جس طرح گورنر کرتے ہیں۔ وہ لیجسلیشن جو ان کے پاس ایکٹ بننے آتی ہے اس پہ سائن کر سکتے ہیں، آرڈیننس سائن کر سکتے ہیں، جو گورنر کے ڈیوٹیز ہیں اس کو اچھی طرح وہ پرفارم کر سکتے ہیں، ان کو یہ پاور دیا گیا ہے۔ چیلنج کیا جا رہا ہے، آئین کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اب آئینی عہدہ رکھنے والا جب خود ہی آئین کی پاسداری نہیں کرے گا تو کیا میسج ہم کنوے کر رہے ہیں؟ لیکن میں یہ اشور کرواتا ہوں آپ کو کہ ایز پر لا اور جو کانسٹیٹیوشن میں پروویژنس ہیں، میں کوشش کروں گا، اور میں یہ اپنے فل کہتا ہوں کہ اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ پوری قوت سے یہ میں انشور کراؤں گا کہ ہم آئین کی بالادستی ہو، آئین اور قانون کی پابندی کے ساتھ ساری چیزیں موو فارورڈ ہوں، اور اگر کہیں پہ کوئی کانسٹیٹیوشن کی وائولیشن کرے گا تو جو ہمارے پاس لیگل رائٹس موجود ہیں، کانسٹیٹیوشنل پروویژنز موجود ہیں، اس کے تحت میں موو فارورڈ کروں گا۔ اور میں اس وقت کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی ایک پٹیشن دائر کرایا ہوں کہ، اور مجھے پورا اعتماد ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بن گئی تاکہ اس قسم کے ایشوز کو ہم اس میں لے جائیں اور ہمیں اچھی طرح وے فارورڈ مل سکے، تاکہ اگر کوئی آئینی کرسی پہ بیٹھا ہوا بندہ آئین کی وائولیشن کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تو وہ بھی میں کر رہا ہوں۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ بہت اچھا فیصلہ آئے گا جو اب آنے والے ایام میں، آنے والے سالوں میں ایک ایگزامپل بنے گا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے۔ پورے ملک میں ایسی مثال آپ کو کہیں نہیں ملتی جو سندھ میں ہو رہی ہے۔ اب یہ کیوں ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے، کس کے کہنے پہ ہو رہی ہے، کس کے اشارے پہ ہو رہی ہے، یہ آپ سب لوگ زیادہ بہتر سے سر آج آپ جب گورنر ہاؤس گئے تو یہ تو آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ نے جا کے آفس ہولڈ کرنا ہے، تو ان کا رویہ کیسا تھا؟ دیکھیں، رویہ تو تب ہوتا ہے جب کوئی موجود ہو۔ اچھا، کوئی موجود ہی نہیں؟ رویہ تب ہوتا ہے جب دیکھیں یہ تو ایک عجیب مزاحیہ بات ہے کہ وہاں پہ کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ ایک شریف آدمی پرنسپل اسٹاف آفیسر کھڑا تھا، ساجد جمال ابڑو، وہ پرنسپل سیکرٹری وہ مجھے کہہ رہے ہیں، اور ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے خود سب کے سامنے۔ وہاں پہ آئی جی صاحب میرے ساتھ تھے، ہوم سیکرٹری صاحب میرے ساتھ تھے، ضیاء الانجار صاحب بیچارے ایئرپورٹ سے نکلے، وہ سیدھا گورنر ہاؤس آ رہے تھے، تو وہ پرنسپل سیکرٹری بیچارہ ہنس کے مجھے کہہ رہا ہے، سر یہ جو ٹیسوری صاحب ہیں یہ آفس لاک کر کے چابی جیب میں ڈال کے اور ٹرکی اپنے ساتھ گھمانے لے گئے چابی کو۔ اب مجھے بھی اس پہ ہنسی آئی اور آئی جی صاحب بھی مسکرائے، اور ہم تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ دروازہ لاک تھا۔ اچھا، یہ مجھے بات سمجھنے سے میری قاصر ہے کہ دیکھیں، اگر میں اسپیکر نہیں ہوں، ایکٹنگ گورنر ہوں، تو اسپیکر آفس کھلا ہوا ہے، ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ایکٹنگ اسپیکر ہیں وہ آ کے بیٹھ سکتے ہیں، کوئی ایم پی اے صاحبان آ سکتے ہیں، کبھی کوئی منسٹر صاحب آ کے بیٹھ سکتا ہے، یا کوئی فورن ڈیلیگیشن آتا ہے وہ یوز کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اس قسم یہ پبلک آفیسز ہیں، یہ ہمارے ذاتی آفیسز نہیں، ہماری ڈیرے نہیں ہیں، ہماری بیٹھکیں نہیں ہیں، یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے، عوام کی پراپرٹی ہے، یہاں پہ پبلک کی بھلائی کے لیے کام ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اس آفس میں کیا ایسا پڑا ہے؟ اب مجھے کوئی سمجھائے کہ ایسی کون سی ایسی قیمتی چیز پڑی ہے کہ وہ چابی بند کر کے اور جیب میں ڈال کے لے گئے؟ شاہ صاحب، گورنر صاحب نے کچھ دوستوں کو آف دی ریکارڈ بتایا تھا کہ میری آفس میں کچھ ڈونرز اداروں کی فائلز پڑی ہوئی ہیں اور کچھ چیکس پڑے ہیں، اگر شاہ صاحب بیٹھیں گے تو وہ مس پلیس ہو جائے گی، یہ خطرہ ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ تو آپ نے ایک ایسا مزاحیہ جو کہتے ہیں، اچھا ڈونر اداروں کے فائل پڑے، تو جی میں اس پہ اور دعا کروں گا ان اداروں کو بھی، اور جن لوگوں کے لیے کام کیا جا رہا ہے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا اپنی طرف سے کہ انہوں نے میرے سندھ کے لوگوں کے لیے اگر کسی قسم کی ڈونیشن دی ہے تو میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں ان کے نام نہیں جانتا، لیکن میں آپ کے تبسم سے کہہ رہا ہوں شکر گزار۔ اور اگر چیک ہیں تو چیک آ کے بالکل ٹرکی سے واپس آ کے خود بانٹیں، میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن چیک نہ میرے ہیں نہ ان کے ہیں، سندھ کے عوام کے لیے ہیں جو ان اداروں نے دیے ہیں۔ اچھا، اگر عوام کو گورنر ہاؤس کا کوئی ریپرزینٹیٹو دے دیتا، ایکٹنگ گورنر دے دیتا، تو دعا کے حقدار تو سبھی بنتے ہیں نا۔
کیونکہ اچھے کام بھلائی کے کام کے لیے اگر کوئی بھی, میں تو بلکہ ایز اے اسپیکر جب بھی اندر بیٹھتا ہوں تو یہ آپ لوگوں نے وٹنس کیا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو, ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلوں, اور میں نے ہر جگہ یہ کہا کہ ہر کسی کو اسپیس دیا ہے, ٹائم دیا ہے کہ دیکھیں جی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا نہیں کیا جاتا, مسئلے کریٹ نہیں کیے جاتے. جب ہم مل بیٹھیں گے, ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے, بات کریں گے تو ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے یہاں کیس ڈفرنٹ ہے. یہ پچھلے 10-8 مہینے سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے. میں بڑے صبر و تحمل کے ساتھ پولیٹیکل ورکر ہوں, پولیٹیکل مائنڈ سیٹ رکھنے والا ہوں, جھگڑوں پہ بلیو نہیں کرتا, پازیٹیو آدمی ہوں. کوشش کی کہ بھائی آئین اور قانون کی بالادستی ہو, کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہ ہو, میڈیا میں یہ بات نہ جائے. لیکن آج حد ہو گئی. اگر آپ آج یہ وٹنس رکھیں کہ محرم الحرام کے جب ایام آتے ہیں, میں خود مولائی ہوں, تو ہم سیکیورٹی کے لیے لے کر کتنے پریشان ہوتے ہیں. بہت سے ماضی میں بہت سی چیزیں اللہ معاف کرے ہو چکی ہیں, لیکن اتنی اہم میٹنگ اس کو سبوٹاج کرنا اس وقت, حالانکہ کل ان کو انفارم کر دیا گیا تھا, نہ کنٹرولر, نہ کوئی اسٹاف, نہ کوئی وہاں پہ موجود. ایک پرنسپل سیکرٹری صاحب جن کا اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا, اور میں چیف منسٹر صاحب کو لکھ رہا ہوں کہ جتنا بھی اسٹاف ہے گورنر ہاؤس سے اس کو ہٹایا جائے. وہ کیوں اویلیبل نہیں تھے جب کل سے ان کو بتایا گیا, ان کو ہٹایا جائے, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. شاہ صاحب اس تذلیل آمیز رویہ اختیار کرنے پر کیا آپ کے صدر مملکت بھی ہے, وفاقی حکومت بھی آپ کی اطاعت ہے, تو سفارش کریں گے گورنر کو ہٹانے کی؟ میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ میں بہت پازیٹیو آدمی ہوں, میں کسی چیز کو, یہ اس قسم کی باتوں کو, جس طرح آپ نے سوال کیا تذلیل, دیکھیں معاف کیجئے گا, یہ اویس قادر شاہ کی, ایکٹنگ گورنر کی یا اسپیکر سندھ اسمبلی کی تذلیل نہیں ہے. یہ اللہ رحم کرے, میں نہیں بول سکتا کیونکہ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں جس پارٹی کے بانی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آئین دیا. یہ تو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے, یہ تو آئین پاکستان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. میں تو ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ ہوں, میں کانسٹیٹیوشن پہ یہ بات کروں گا کہ کانسٹیٹیوشنلی جو میرے رائٹس ہیں وہ دیے جائیں. میں تو وہ اس کی بات کر رہا ہوں. یہ کسی فرد واحد, دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو پبلک آفیسز ہیں یہ کسی کی بیٹھک نہیں ہے, کسی فرد واحد کی نہیں ہے. میں نے کورٹ میں یہی پلی لی ہے کہ مجھے بتائیں کہ اگر اس قسم کی حرکت کوئی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن رکھنے والا بندہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ اگر یہ حرکت کرے تو پھر آگے کیا ہونا چاہیے, اور کورٹ کوئی ایسی ایگزامپل سیٹ کرے کہ آئندہ یہ بات نہ ہو, اس قسم کی حرکات نہ ہو.